بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد قال اللہ الحکیم فی القرآن الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقال ربکم ادعونی استجب لکم ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین۔ ایک صلوات بھیجیں محمد و آل محمد پر۔ قرآن کریم میں اعلان ہو رہا ہے وقال ربکم، اور تمہارا رب تمہیں حکم دیتا ہے ادعونی، تم مجھے پکارو، استجب لکم، میں تمہاری دعاؤں کو قبول کرنے والا ہوں۔ ہماری آپ کی گفتگو جو 4 دن ہوگی اس کا عنوان ہے صحیفہ سجادیہ۔ کیا عنوان ہے ہمارا آپ کا؟ ایک مرتبہ پھر سے بولیں تاکہ سب کو یقین ہو جائے۔ ہمارا عنوان 3 دن 4 دن کیا رہے گا؟ صحیفہ سجادیہ۔ ہم نے یہاں پر ایک عربی میں ایک عبارت لکھی ہے، ٹیکسٹ لکھا ہے عدیۃ امام زین العابدین ماذا یستفید منہ المسلمون۔ کیا لکھا ہے؟ یہاں پہ جو میں نے لکھا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ عدیۃ امام زین العابدین، عدیہ کسے کہتے ہیں؟ عدیہ یعنی دعا کی جمع، دعا کی جمع کو کیا کہتے ہیں؟ عدیہ۔ عدیۃ زین العابدین، عدیۃ امام زین العابدین، امام زین العابدین علیہ السلام کی دعا، ٹھیک؟ ماذا یستفید منہ المسلمون، کہ یہ جو امام زین العابدین علیہ السلام کی دعا ہے اس سے مسلمان کیا فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ یہاں پہ صرف شیعوں کے فائدے کی بات نہیں ہے بلکہ مسلمان اس سے کیا فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ اب ہم آپ مل کر اس کتاب صحیفہ سجادیہ پر گفتگو کریں گے۔ یہ کتاب ہمارے پاس ہے صحیفہ سجادیہ، یہ عربی میں ہے، تفسیر بھی اس میں لکھی ہوئی ہے اور اردو میں بھی اس کا ترجمہ ہو چکا ہے۔ آپ کو یہاں عباس بک ایجنسی میں یا اصلاح وغیرہ میں مل جائے گا۔ تو ہم یہ 4 دن گفتگو کریں گے کہ یہ جو امام کی دعا ہے کیا یہ دعا ہے یا اس دعا کے ذریعے سے امام نے پیغام پہنچایا ہے اور معاشرے کی اصلاح کی اس میں گفتگو کی ہے۔ اب آئیے سب سے پہلے میں آپ سے سوال کروں گا، آپ مجھے یہ بتائیں کوئی کتاب اگر آپ خریدنے جاتے ہیں تو سب سے پہلے کس چیز پہ گفتگو کرتے ہیں؟ کس چیز کو دیکھتے ہیں آپ؟ ریٹ، انڈیکس، اور کوئی بتائے؟ رائٹر۔ سب سے اہم کتاب خریدنے میں کیا ہوتا ہے؟ کس کے بولیں؟ کتاب خریدنے میں سب سے اہم رول جس چیز کا ہوتا ہے، اگر انسان پڑھنے والا ہے تو پہلے رائٹر کو دیکھتا ہے۔ اچھا مثلا فلاں رائٹر کی یہ کتاب ہے، ہاں یہ پڑھنے والی ہے، پھر کتاب کھولتا ہے، اس کے انڈیکس کو دیکھتا ہے، پھر اس کتاب کے مقدمے کو دیکھتا ہے اور کتاب کو خرید لیتا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جب کوئی کتاب ہمارے سامنے آتی ہے تو ہماری نگاہ سب سے پہلے کس پہ جاتی ہے؟ آواز کلیئر ہے آپ لوگوں کے درمیان؟ مائک مشکل تو نہیں کر رہا ہے؟ سب سے پہلے رائٹر پہ نگاہ جاتی ہے۔ تو آئیے ہم آپ دیکھیں کہ یہ جو کتاب صحیفہ سجادیہ ہے اس کے رائٹر کون ہے؟ ٹھیک، اس کے رائٹر کون ہے؟ اس کے رائٹر کا نام ہے، کیا نام ہے؟ نا، کون بتائے گا؟ کیا نام ہے؟ بابا اتنی خاموشی تو مناسب نہیں ہے نا۔ کیا نام ہے؟ دیکھیے پہلے، آج پہلے دن بتا دیں، پہلے 5 منٹ کے اندر آپ کو بتا دیں، ہم مجلس پڑھنے یہاں نہیں آئے ہیں، اس بات کو آپ کو قبول کرنا پڑے گا۔ ہمارا آپ کا درس ہو رہا ہے تو درس میں سوال بھی ہوتا ہے اور جواب بھی ہوتا ہے۔ تو اس کتاب کے رائٹر کا کیا نام ہے؟ یا اللہ یا اللہ، علی ابن الحسین۔ زین العابدین تو لقب ہے، زین العابدین عبادتوں کی زینت، یہ تو لقب ہے۔ تو آپ کا نام کیا ہے؟ علی ابن الحسین، یا بلکہ یوں کہیں آپ کا نام علی ہے۔ آپ کے والد کا کیا نام ہے؟ کس کے بولیں؟ امام حسین علیہ السلام۔ آپ کی والدہ کا کیا نام ہے؟
جناب لکھیں، ایک ایک بات لکھیں. اگر نہیں لکھیں گے تو کیا ہوگا؟ والعصر، کیا ہوگا؟ کس کے بولے والعصر. اس کو ہم نے تھوڑا سا بدل دیا ہے. والعصر ان الامچحال خسر. اگر نہیں لکھیں گے تو امچحال والے گھاٹے میں رہیں گے. باقی جگہ چھوٹے امام باڑے اور مہدی گنج والے کیا ہوں گے؟ ہاں کیا؟ والعصر ان الامچحال خسر، خسر، گھاٹے میں ہوں گے. ایک ایک بات لکھیں. کیا نام ہے والدہ کا نام؟ جناب شہر. کس کے بولے؟ دیکھیے اس لیے بلوا رہے ہیں آپ کو کیونکہ ہمیں معلوم ہے آپ کے پاس گھر میں جا کے وقت نہیں ملتا ہے. گھر میں جا کے وقت ملتا ہے کسی کو؟ دنیا کے کاموں میں مصروف ہو جائیں گے. کوئی میچ کھیلنے چلا جائے گا، کوئی الیکشن کا رزلٹ دیکھنے لگے گا، کوئی کھانا بنانے لگے گا، کوئی صبح اسکول کی تیاری کرنے لگے گا، یعنی کوئی کوچنگ پڑھانے لگے گا. تو یہی پڑھنا ہے اور یہی یاد کر کے جانا ہے. کیا کہنا ہے؟ کیا کہا ہم نے؟ کس کے بولیے؟ یہی پڑھنا ہے اور یہی یاد کر کے جانا ہے. تو بس اتنی بات تو معلوم ہو گئی کہ اس کتاب کے رائٹر کا نام کیا ہے؟ علی. ان کے والد کا نام کیا ہے؟ ان کی والدہ کا نام کیا ہے؟ شہر بانو. احسنت. اب جب اتنی بات ہو گئی، دیکھیں کسی بھی رائٹر کی زندگی جو ہے اس کتاب پہ بہت اثر انداز کرتی ہے. وہ اپنے حالات، جب بھی کتاب لکھے گا تو جس حالات میں کتاب لکھ رہا ہوگا اس حالات کے اثرات اس کتاب میں ضرور آئیں گے. اب آئیے، جب اتنی بات ہو گئی کہ امام کا نام علی ہے، آپ کے والد کا نام حسین ہے، آپ کی والدہ کا نام شہر بانو ہے، تو اب آئیے دیکھیں امام کی پیدائش کب ہوئی ہے. ایک ایک بات لکھیں. امام کی ولادت کتنی ہجری میں ہے؟ یا اللہ، کون گفٹ لے گا؟ گفٹ لے کے آئے ہیں ہم؟ نہیں بتائیں گے. چلیے، امام کی ولادت گفٹ لے کے آئے ہیں. آپ لوگ کو دکھ نہیں رہا ہے؟ ہوگا سب سے بڑا، دکھے گا نہیں لیکن ہوگا سب سے بڑا، ہے نا. امام کی ولادت کتنی ہجری میں ہے؟ آخر تک کے بولے کوئی؟ 38 ہجری. احسن، بارک اللہ. گفٹ ابھی چاہیے یا بعد میں ہے؟ ابھی چاہیے. ان کے لیے ایک صحت کے لیے صلوات بھیجیے محمد والے محمد پر. اچھا یہ بتائیے اچھا گفٹ تھا کہ نہیں؟ ہاں، اس سے اچھا ہو بھی نہیں سکتا. اگر ہو تو کل لے آئیے گا. صلوات محمد والے محمد پر. ہاں، بس امام کی ولادت 38 ہجری میں. امام کی شہادت، گوگل نہ استعمال کریں. امام کی شہادت بابا یہاں لکھ دیا ہے ہم نے، اس کے باوجود بھی نہیں. ہاں 95. امام کی ولادت بابا اتنا سستی دکھائیں گے آپ لوگ سے اچھا تو مہدی گنج والے بول رہے تھے جن کو سمجھتے تھے شاید ان کی مشکل ہو سمجھنے میں. تو آپ نے ٹیلنٹ دکھائیے، ہمیں بور محسوس نہ کرائیے کہ آپ لوگ لگے کہ آپ لوگ سن رہے ہیں سمجھ رہے ہیں. پس امام کی ولادت 38، شہادت. اچھا کوئی 38 میں پیدا ہو اور 95 میں انتقال ہو جائے، اس کی عمر کتنے سال ہوگی؟ کتنے سال ہوگی؟ جلدی بتائیں جلدی. 57 سال. 57 سال. بہت اچھا، ویری گڈ. 57 سال. تو یہ لکھیں امام کی ولادت 38 ہجری میں، شہادت 95 ہجری میں، آپ کی عمر. اچھا اب ایک بات کوئی اور بتائے مجھے، کربلا کتنی ہجری میں ہوئی؟ دیکھیں کتاب کو سمجھنے کے لیے بات بہت ضروری سمجھنا. کربلا کتنی ہجری میں ہوئی؟ ہاں 61 ہجری 10 محرم. تو پہلے مہینے کی 10 تاریخ تھی، اس کو اسکپ کر دیجئے، اس کو نہ مانیے. مثلا سن 60 لے لیجئے. کتنا؟ 60 کربلا. اب بتائیے اگر کوئی 38 میں پیدا ہو اور سن 60 ہجری تک زندہ رہے تو کئے سال کا ہوگا؟ اس کا مطلب جلتے ہوئے خیموں کے درمیان جب جناب زینب آپ سے پوچھ رہی ہیں کہ خیمے میں جل کے مر جائیں یا باہر نکل جائیں، اس وقت امام کی عمر کتنی ہے؟ 22 سال. پس پورا مجمع بتائے کربلا میں امام کی عمر کتنی تھی؟ کوئی شبہ، کوئی ڈاؤٹ، کوئی کنفیوژن؟ ابھی تک تو ہم لوگ یہی سمجھ رہے تھے نا کوئی بوڑھا 35 سال 40 سال کے امام ہوں گے نا. انصاف سے بتائیے
آج سے پہلے تک کیا سمجھتے تھے امام کتنے سال کے رہے ہوں گے کربلا میں؟ نہیں، آج سے پہلے تک کیا سمجھ معلوم تھا پہلے سے؟ بہت اچھی بات. تب بھی 38 کیوں نہیں بتایا پھر آپ نے؟ پھر 38 کیوں نہیں بتایا اگر 22 سے؟ تو اچھا چلیے. تو امام کربلا میں کتنے سال کے ہیں؟ اچھا 22 سال کے امام ہیں کربلا میں. اور کربلا میں 22 سال کے، کربلا میں بچا کتنا سال؟ کتنا سال؟ 35 سال. 35 سال. کربلا کے بعد کی زندگی کتنے سال کی ہے؟ 35 سال کی. کتنی زندگی ہے؟ بس آپ بتائیے، جو لوگ منبر سے کہتے ہیں کہ مولا 40 سال روتے رہے، کیا ہوگا اب؟ سناٹا چھا گیا وہاں تک. کتنے سال مولا روئے؟ عجب. اب کوئی پڑھے تو ٹوک دیجئے گا. قسم. ارے عجب، تعجب نہ کریے، وہی گھڑی تو ایک دم سامنے آپ کے. امام کتنے سال کربلا کے بعد زندہ رہے؟ اچھا، جب اتنی بات ہو گئی تو اتنی بات اور آپ نوٹ کر لیں تاکہ امام کی اہمیت واضح ہو جائے. 38 ہجری میں امام پیدا ہوئے. سن 40 ہجری کا اہم واقعہ کیا ہے؟ کون بتائے گا؟ کس کی؟ امام علی علیہ السلام کی. بابا کس کے بولے، کچھ تھوڑا سا آواز آئے. سن 40 ہجری میں کیا ہے؟ بس آپ بتائیے، امام زین العابدین مولا علی کی شہادت کے وقت کئے سال کے ہیں؟ اس کا مطلب آپ مولا علی کی آغوش میں کھیلے ہیں. یہ اہم بات ہے. اس کا مطلب آپ مولا علی کی آغوش کے کھیلے اور تربیت یافتہ ہیں. یہ اہم بات ہے. سب باتوں کو نوٹ کریں، ایک ایک بات کو نوٹ کریں. اچھا، اور آپ چلے کل بتائیں گے، آج نہیں، آج اتنا ہی رکھیں. اچھا یہ بتائیے، پھر 40 کے بعد اہم واقعہ کیا ہے تاریخ اسلام کا؟ مولا علی ہے. امام حسن کی شہادت کتنی ہجری میں ہوئی ہے؟ سن 50 ہجری میں. کتنی ہجری میں؟ پس جب امام حسن کی شہادت ہوتی تھی، امام زین العابدین کئے سال کے ہیں؟ 12 سال کے. اس کا مطلب 10 سال آپ امام حسن کے ساتھ رہے ہیں. اتنا تعجب کیوں ہے؟ بابا کبھی کبھی ہمیں اس حساب سے امام کی زندگی کو دیکھنا چاہیے. اور پھر اس کے بعد دوسرا اہم واقعہ کیا ہے 50 کے بعد؟ کئی ہجری میں؟ 61، یعنی 60 مان لیے، پہلے ہی مہینہ 10 دن ہوا تھا. تو 2 سال مولا علی کے ساتھ، 10 سال امام حسن کی امامت، 10 سال امام حسین کی امامت. اس کا مطلب یہ بات بھی ڈائری میں نوٹ کریے کہ مولا زین العابدین علیہ السلام مولا علی کی بھی صحابی ہیں، امام حسن کی بھی صحابی ہیں، امام حسین کی بھی صحابی ہیں. کبھی سنا مجلس میں اس طرح سے؟ آپ نے سنا؟ کسی نے نہیں سنا نا؟ بابا صحابیت بہت بڑا منصب ہے. ہمارے ائمہ بھی صحابی ہیں. تو پس ہمارے مولا علی امام زین العابدین 2 سال مولا علی کے صحابی، 10 سال امام حسن، 10 سال امام حسین. 22 سال بچا 35 سال. اب جو 35 سال کی زندگی امام کی کیا ہے؟ کس کے بولے؟ امامت کی زندگی. مولا کی امامت کی زندگی کتنے سال ہے؟ اچھا ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اب ایک چیز اور بتائیے ہمیں. اب یہ سوال آپ سے، یہ بتائیے کہ جب ایک امام موجود ہوتا ہے دوسرا امام بولتا ہے کہ نہیں بولتا ہے؟ نہیں بولتا ہے؟ ایک دم کنفرم ہے؟ اچھا یہ بتائیے، نہج بلاغہ رسول اللہ کی زندگی کے میں مولا علی نے خطبہ دیا یا رسول اللہ کی وفات کے بعد ہے؟ کس کے بولے؟ ارے رسول اللہ کی زندگی میں مولا نے خطبہ دیا ہے ان کی وفات کے بعد. اللہ اکبر. ابھی آپ نے فارمولہ طے کیا ہے. جب ایک معصوم زندہ ہوتا ہے دوسرا معصوم، کس کے بولے؟ دوسرا معصوم. تو طے بات ہے رسول اللہ زندہ تھے، مولا علی کو بولنے کی ضرورت نہیں تھی. اب بتائیے 10 محرم سن 61 ہجری کو امام حسین زندہ ہیں، امام زین العابدین بولیں گے؟ پس 22 سال امام زین العابدین بولے نہیں بولے. پس اس کا مطلب
جب امام کی شہادت ہو گئی اب امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام بولیں گے نا، اب بولیں گے. تو اب آپ بتائیے، آپ کے ہاتھ میں فیصلہ ہے، یہ صحیفہ سجادیہ کربلا کے بعد کی کتاب ہے کربلا کے پہلے کی ہے؟ بس اس بات کو اپنی ڈائری میں لکھ لیجئے کہ صحیفہ سجادیہ امام نے کربلا کے بعد تالیف فرمائی ہے. یہ بہت اہم پوائنٹ ہے، اس لیے اس کو اتنا یاد رکھیے کہ الی یوم القیامہ یاد رہے. کب تک یاد رہے؟ ہاں، منکر نکیر ہلا کے پوچھے صحیفہ سجادیہ کربلا کے بعد کی ہے کہ پہلے کی؟ کس کے بولیے. اچھا، اگر ہم کہہ دیں قیامت تک یاد رکھیے گا تو بیچ میں تو ایم ایچ حال بھی آئے گا نا امتحان کے ٹائم، ہے نا؟ اگر کوئی چیز قیامت تک یاد رکھی جائے تو چاہے جتنے امتحان گزر جائیں ایک بات ٹھیک. بس صحیفہ سجادیہ ہماری وہ کتاب ہے جو امام نے کربلا کے، بھائی کوئی بھولنا نہیں چاہیے کسی کو، کب لکھی گئی؟ کربلا کے بعد یا پہلے؟ کربلا کے بعد یا پہلے؟ اب بھولیں گے تو نہیں؟ گھر میں جا کے یاد کرنے کی ضرورت ہے؟ احسنت. اب آئیے اب آئیے اب آئیے چلیں، اتنی بات جب ہو گئی اب ہمیں ہمارا مجمع بتائے صحیفہ سجادیہ تو اس کا نام ہے، اس کے علاوہ اور بھی کوئی نام ہے اس کتاب کا؟ اور جلدی جلدی، ٹائم بہت کم ہے، باتیں بہت پہنچانی 4 دن میں، بہت اہم سبجیکٹ ہے، جلدی جلدی. صحیفہ سجادیہ کے کتنے نام ہیں؟ یا اللہ یا اللہ، میں تو سمجھتا تھا یہاں کے بچے سب سے تیز ہوں گے، مگر ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں مگر. اچھا، ایک نام صرف صحیفہ کاملہ ہے، افسوس ہوگا ہمیں. جلدی جلدی بتائیے. ارے گوگل مار لیجیے، ہم دیکھ تھوڑی نہ رہے ہیں یہاں سے صحیفہ سجادیہ کے نام. اچھا چلیے خیر، آج ہم مایوس ہو گئے لیکن کل نہ مایوس ہوں. ہاں نہ کریے، چلیے خیر، اچھی بات ہے، اچھی بات ہے، بہت اچھی بات ہے، بہت اچھی بات ہے. اچھا ایک نام اور ہے، اس کا نام ہے انجیل اہل بیت. لکھیں انجیل اہل بیت. عجب، انجیل اہل بیت. دوسرا نام، ہاں کس نے بتایا ہے؟ ہاں جنہوں نے بھی بتایا ہے ان بہن کے لیے ایک بہترین صلوات بھیج دیجیے محمد وآل محمد پر. زبور آل محمد. اور کیا نام ہے؟ زبور قبور نہیں بابا، قبرستان کی باتیں نہ کرو، یہاں زندہ لوگ بیٹھے ہیں. ہاں ڈر کے بھاگ جائیں گے، ہاں لکھنؤ میں لوگ بہت ڈرتے ہیں، ہاں مرنے ورنے سے سبھی ڈرتے ہیں، سبھی ڈرتے ہیں. اچھا کیا نام ہوا؟ انجیل اہل بیت اور زبور آل، اور کیا نام ہے؟ اور کیا نام ہے؟ اخت القرآن. مائک پکڑے پکڑے ہاتھ درد کرنے لگا، جلدی جلدی پڑھی لکھیے، جلدی جلدی. کیا نام ہے؟ اخت مانے کیا ہوتا ہے؟ اخت مانے کیا ہوتا ہے؟ بہن. اخ مانے بھائی. اخت القرآن یعنی قرآن کی بہن. کس کا نام ہے؟ اب کم سے کم آج تو بہنیں خوش ہو جائیں، ہے نا؟ صحیفہ سجادیہ کیا نام ہے؟ ایک ایک بات آج یاد کر کے جائیے گا آپ لوگ. اخت اچھا اب ایک نام اور کیا تھا؟ کیا بتایا تھا کسی نے؟ صحیفہ کاملہ. صحیفہ کاملہ. اچھا اب سوال یہ ہے کہ یہ 4 نام بتائے ہیں تو اس کی وجہ ہونی چاہیے نا، بغیر ریزن کے تو نہیں ہو سکتا. سو گئے آپ لوگ؟ ہاں کھانا تو ابھی گھر میں جا کے کھانا ہے نا آپ لوگوں کو، یہیں سو جائیے گا تو گھر کیسے جائیے گا؟ اچھا دیکھیے اب بات ہے انجیل جناب موسیٰ پہ نازل ہوئی، عیسیٰ پہ ہے؟ ہاں صحیح بتایا. زبور جناب داؤد. یہ سب بچے پڑھ رہے ہوں گے اسی لیے ان کو یاد ہے ابھی.
اخت القرآن تو کسی پہ نازل ہوئی نہیں، امام کی کتاب کا نام ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ انجیل اہل بیت اور زبور آل محمد یا اخت القرآن تینوں کتابوں کو کیوں کہا، صحیفہ سجادیہ کو کیوں کہا جاتا ہے؟ یہ تین نام صحیفہ سجادیہ کے کیوں پڑھے؟ زبور آل محمد، انجیل اہل بیت، اخت القرآن، صحیفہ سجادیہ کے نام بولیے کیوں پڑھے؟ کیوں پڑھے؟ اب لکھیے، آپ یہ بتائیے قرآن کس لیے آیا ہے؟ ہدایت کے لیے، لوگوں کی ہدایت کے لیے۔ لکھیے قرآن لوگوں کی ہدایت کے لیے آئے۔ ایک بات، دوسری بات کس لیے آیا ہے؟ بندوں کو اللہ سے جوڑنے خاطر۔ دوسرا پوائنٹ، بندوں کو اللہ سے جوڑنے کے خاطر۔ اب آپ بتائیے، قرآن لوگوں کی ہدایت کے لیے آیا ہے اور بندوں کو اللہ سے جوڑنے کی خاطر آیا ہے۔ یہ جو ہمارے پاس کتاب ہے صحیفہ سجادیہ، اس کا بھی یہی کام ہے، یہ لوگوں کی ہدایت بھی کرتی ہے اور بندوں کو اللہ سے جوڑتی ہے۔ جب کتاب اٹھا کے دعا پڑھیں گے تو کیا ہوگا؟ دعا میں انسان کیا کرتا ہے؟ اللہ سے رابطہ پیدا کرتا ہے۔ بس تینوں کتاب کی ایک وجہ یہی ہے، اور بہت ساری وجہ ہیں، اب ٹائم تو ہے نہیں اتنا بیان کریں، لیکن مین وجہ ہے زبور آل محمد، انجیل اہل بیت، اخت القرآن۔ اس لیے کہتے ہیں کیونکہ جس طرح سے قرآن اللہ کی طرف سے ہدایت ہے اور بندوں کو اللہ کی طرف جوڑنے کے لیے آیا ہے، اسی طرح سے صحیفہ سجادیہ بھی لوگوں کے لیے کیا ہے؟ بابا میدان اور صحرا میں تھوڑی نہ بول رہے ہیں، آپ لوگ کے درمیان بول رہے ہیں نا، ہدایت کے لیے اور بندوں کو اللہ سے جوڑنے کے خاطر۔ ہاں ایسی آواز چاہیے ہمیں۔ اب بچی صحیفہ کاملہ۔ اب سوال ہے صحیفہ کاملہ کیوں نام ہے؟ کیوں نام ہے؟ بہت اہم پوائنٹ۔ اچھا یہ بتائیں کاملہ مطلب کیا ہوتا ہے؟ کامل؟ ہاں بولیں، کامل یعنی کمپلیٹ۔ اچھا، کامل یعنی مکمل اور کمپلیٹ۔ اصل میں ہوا ایسا کہ چوتھے امام نے اپنی اس دعا کو اپنے دو بیٹوں کو لکھایا۔ لکھیں، اپنے دو بیٹوں کو لکھایا، ایک امام محمد باقر اور ایک جناب زید۔ کس کو لکھایا؟ احسن، امام محمد باقر اور جناب زید علیہ السلام کو، جناب زید رحمہ اللہ کو، دو لوگوں کو لکھایا۔ اب چونکہ زیدیہ فرقہ مشہور ہے، سنا ہوگا آپ نے زیدیہ فرقہ جو ہے وہ یہ کہتا ہے کہ ہمارے پاس صحیفہ سجادیہ ہے۔ ٹھیک، کیا کہتا ہے؟ ہمارے پاس کس کی لکھی ہوئی؟ جناب زید کی۔ اور ہم یہ کہتے ہیں ہمارے پاس جو صحیفہ سجادیہ ہے وہ امام کی لکھی ہوئی ہے۔ ٹھیک ہے، لیکن جو ان کے پاس صحیفہ سجادیہ ہے وہ کامل نہیں ہے، وہ کیا ہے؟ ناقص ہے۔ اس بات کو لکھیں، ان کے پاس جو صحیفہ سجادیہ ہے وہ کیا ہے؟ کامل ہے ناقص؟ ناقص ہے۔ اسی لیے اس کتاب کو جو ہمارے پاس صحیفہ سجادیہ ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ صحیفہ کاملہ۔ چونکہ ان کے پاس ناقص تھی، ہمارے پاس کامل تھی، لہٰذا ہم نے کیا کہنا شروع کیا؟ صحیفہ۔ اور یہ ہم نے نہیں کہا ہے، اگر آپ سے پوچھا جائے امتحان میں کہ صحیفہ کاملہ کو صحیفہ کاملہ نام کس نے دیا تو آپ کی امام جعفر سنت۔ اچھا دیکھیے، امام زین العابدین نے کس کو لکھوایا؟ ہاں کس کو؟ محمد باقر علیہ السلام نے اپنے بیٹے امام جعفر صادق کو لکھایا ہے۔ اس کو لکھیے سلسلے کو، امام کس کو لکھایا؟ جعفر۔ اور امام جعفر صادق نے متوکل بن ہارون کو لکھایا۔ متوکل بن، آواز جا رہی پیچھے تک؟ ہاں پس کوئی بولے کہ چوتھے امام نے کس کو لکھایا؟ اور امام محمد باقر علیہ السلام نے کس کو لکھایا؟ امام جعفر صادق نے کس کو لکھایا؟ متوکل بن
اہم نام ہے متوکل بن ہارون کو لکھایا. اب جب اتنی بات ہو گئی جو بہت محنت و مشقت کے بعد پہنچی آپ تک, اتنی بات کلیئر ہے نا؟ کوئی سوال تو نہیں پہنچ اس میں ہے ابھی؟ اتنی بات کلیئر ہے نا؟ اچھا, اب آئیے تھوڑا سا انٹروڈکشن کی طرف پہنچتے ہیں. یا اللہ. اب اہم پوائنٹ ہے جو آپ کو لکھنا ہے. صحیفے سجادے میں کتنی دعا ہیں؟ بابا ہندی میں بولیے, انگلش نہیں سمجھ میں آتی ہمیں. کتنی؟ 54. ہاں تھوڑا سا انگلش کمزور ہے, مولوی آتی ہے. 54, 5 اور 4 کتنی دعا ہے؟ ہاں کس کے بولے. 54 کہنے میں جو مزہ ہے 54 میں مزہ نہیں ہے. ایک بار تو خود کہہ کے دیکھیے کس میں مزہ آ رہا ہے, 54 میں 54 میں؟ بڑھ گیا, کچھ لوگ کہہ رہے 54 میں مزہ آ رہا ہے. ہمیں تو 54 میں مزہ آتا ہے بھائی, ہمیں 54. خیر جو جس کا دل چاہے, جو جس کا دل چاہے, چاہے 54 کہیے چاہے 54, دونوں برابر ہے. ایک کم زیادہ ہے نہیں ہے. اچھا, جو 54 دعا ہے وہ 2 طرح کی دعا ہے, بہت اہم 2 طرح کی دعا ہے. کچھ دعا مفصل ہے, یہ سب تقسیم لکھیے بہت ضروری ہے. کچھ دعا کیا ہے, اور کچھ دعا مختصر ہے. مفصل کسے کہتے ہیں؟ کسے کہتے ہیں مفصل؟ اور مختصر؟ ہاں آج بہت مختصر کھایا ہے, زیادہ کھاتے تو نیند آنے لگتی ہے نا. تو جو 54 دعا ہے اس کو کئے حصوں میں بانٹیں گے؟ کچھ ہاں آج پہلی بار ایسا ہوا ہے 2 سال کے یعنی کلاسز میں, سمر کلاسز ہو یا مہدی سمال, اتنا ایکٹیو لڑکے کبھی نظر نہیں آئے ماشاءاللہ. آج سارا جواب ہم کو ہمارے بھائیوں کی طرف سے مل رہا ہے, بہنوں کی طرف سے نہیں مل رہا. یہ بہت اچھی بات ہے, آج تو ہم بہت خوش ہیں آج. ہاں تو 54 دعائیں صحیفے سجادیہ میں کبھی نہیں بھولیں گے نا؟ کب تک نہیں بھولیں گے؟ تاعمر یا امتحان تک؟ بابا قیامت تک نہیں بھولیں گے. ملکن نکیر پوچھیں تو کہیے 54 دعا ہے. بابا جب ایک بار یاد ہو گئی تو یاد ہو گئی. تو 2 طرح کی دعا, کچھ مفصل اور کچھ, ایک بار بولیے کس کے. ہاں اچھا, کچھ اس کا مطلب کچھ بڑی بڑی دعا ہے, کچھ چھوٹی چھوٹی دعا ہے. اس کو اپنے لفظ میں بھی لکھ سکتے ہیں آپ لوگ. کچھ مفصل یعنی کچھ بڑی بڑی دعا, مختصر یعنی کچھ چھوٹی چھوٹی دعا. اب ان مفصل اور مختصر کو ہم 4 حصوں میں تقسیم کریں گے. ہاں کئے حصوں میں؟ 4 حصوں میں. کچھ دعا وہ ہے جو سال میں 1 بار پڑھنی ہے, لکھیے. نمبر 1, کچھ دعا وہ ہے جو سال میں 1 بار پڑھنی ہے. کتنی بار پڑھنی ہے؟ کچھ دعا وہ ہے اچھا سال کے بعد کیا آتا ہے؟ کچھ دعا وہ ہے جو مہینے میں اچھا ایک سیکریٹ بات بتائیں آپ لوگوں کو, اگر آپ لوگ چاہتے ہیں کل ہم سے آگے آگے بولے, ہے نا, کیا چاہتے ہیں ہم سے, تو ایک BMI حیدر ٹی 14 پر میرے 3 لیکچر ہیں صحیفے سجادیہ کے. کیا لیکچر ہیں کس پر؟ حیدر ٹی 14 BMI کلاسز کے نام سے. وہ اگر آپ سن لیں گے تو ہم سے آگے آگے بولیں گے. تو اب دیکھتے ہیں کل کون آگے آگے بولتا ہے. نہیں آتا ہے تو بولیے, تاکہ استاد کو پتہ چلے. جاہل لوگ نہیں بیٹھے ہیں, سنبھل کے بولیں ان کے سامنے. استاد سمجھ جائے بھیا پڑھ کے آؤ, ورنہ سب کھال کھینچ لیں گے. پڑھ کے آنا چاہیے ہم کو بھی, پڑھ کے. اور ہاں اور کیا, ٹائم تھوڑی نا پاس کرنا ہے. آپ لوگ کتنے لوگ ہیں ماشاءاللہ, 100-150 لوگ ہیں. اگر 100-150 گھنٹہ خراب ہوگا کون ذمہ دار ہوگا اس کا؟ یہ ہماری جو بھی یہاں آتا ہے اس کی بہت بڑی ذمہ داری ہے. 1-1 منٹ کا جواب ہمیں اللہ کے یہاں دینا ہے. تو لہٰذا پڑھانے سے پہلے پڑھنا ضروری ہے, اور پڑھنے آنے سے پہلے